امریکہ کے وسطی ایشیا اور جنوب ایشیا کے امور خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کی کانگریس کے خارجہ امور کی کمیٹی کے ممبران کے سامنے ایک بریفنگ ہوئی جس کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا. اس ڈھنڈورے کو پیٹنے والے سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں. آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان آفیشیل طریقے سے کچھ لوگ کام کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے نے اس کمیٹی ہیئرنگ کی باقاعدہ تشہیر کی اور لوگوں کو دعوت عام دی کہ آپ دیکھیں اس کمیٹی کے اندر کیا ہونے والا ہے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید اس وجہ سے اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ لوگ اس کمیٹی کی ہیئرنگ کو سنیں کہ ڈونلڈ لو سے ان کو کچھ بڑی توقعات وابستہ ہیں، لیکن بعد میں کچھ اور معاملات کھلے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے ڈونلڈ لو نے اس کمیٹی کے اندر کیا کہا، وہی کہا جو ڈونلڈ لو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں. اور ڈونلڈ لو فرد نہیں ہے، وہ حکومت امریکہ کے نمائندہ ہیں اور اس پالیسی کے پیرامیٹر سے یا ضابطے سے یا لائن سے وہ نہیں ہٹ سکتے جس پالیسی کو ریپرزینٹ کرنے کا ان کو باقاعدہ مینڈیٹ دیا گیا. اور انہوں نے یہی کہا کہ جو سائفر میں امریکی سازش کا الزام ہے وہ مکمل طور پر جھوٹا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایمبیسڈر نے بھی پاکستان کے اندر جا کے یہی بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ براہ راست نہ بالواسطہ طور پر نہ امریکی آفیشلز نہ کوئی کانٹریکٹرز اس قسم کے معاملے میں انوالو ہیں، اور یہ مکمل طور پر ایک فکشن ہے اور طوطا مینا کی کہانیاں جو سنائی گئی. انہوں نے 3-4 اور بھی ریولیشنز کی. انہوں نے یہ کہا کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو ان کی فیملی کو اور ان کو ریگولر ڈیتھ تھریٹس مل رہی ہیں، یعنی موت کی دھمکیاں دے رہی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ کو یہ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے. یعنی وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ ایکسپرٹ کمیونٹی کے نمائندگان باہر بیٹھ کے بڑا زبردست کام کرتے ہیں، تو سارے کے سارے تو یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے جو برے کام جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں، لیکن چند ایک ایسے گندے انڈے ضرور ہیں جنہوں نے تمام کمیونٹی کو بدنام کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کمیونٹی کے نمائندگان نے ہی دھمکیاں دی ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے باقاعدہ پولیس کو اس کی رپورٹ بھی درج کرائی. تو صرف پاکستان کے اندر فساد نہیں برپا کرنا، پاکستان کے باہر بھی وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں یہ اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں جو براہ راست پاکستان کے ساتھ انگیج کرتا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ انگیج کرتا ہے. کسی اور ملک بشمول انڈیا یا ارد گرد کے دوسرے ممالک جن سے ڈیل کر رہے ہوں گے ان کی کمیونٹی میں سے آپ کو کبھی یہ شکایت سننے کا موقع نہیں ملے گا ان لوگوں کے منہ سے کہ جی یہ لوگ ہمیں یہاں پہ ڈیتھ تھریٹس دیتے ہیں. لیکن ڈونلڈ لو نے آپ کو بتایا کہ ان کو ڈیتھ تھریٹس ملی. One of the things that I have faced over these last 2 years is some of these allegations, unfounded allegations, have resulted in regular death threats against me, threats against my family, involvement of local police. There is a line of acceptability, and I do think at times some of the free speech has verged into threats of violence, which is not acceptable in our society. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو انتخابات ہیں ان انتخابات پر ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے خدشات ہیں. عمومی طور پر وہ خدشات ہم نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بیان کے ذریعے بیان کر دی ہیں. کچھ انہوں نے اضافی چیزیں بھی بتائیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ تاریخ ریکارڈ بناتی ہے کہ اتنی زیادہ خواتین اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر منتخب ہوئی ہیں، کتنے کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، عدالتی نظام کیسے کام کر رہا ہے. تو لمبی چوڑی انہوں نے تفصیل بیان کی. تو جو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ لو صاحب پتہ نہیں اس کے اندر آ کے پاکستان کے انتخابات کو کتنا برا بھلا کہیں گے، جس کے بارے میں ہماری اپنی ریزرویشنز بہت ساری ہیں، لیکن وہ ہماری انٹرنل ڈیبیٹ، وہ ہم امریکہ کی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جا کے وہ ڈیبیٹ نہیں کرواتے. لیکن بہرحال توقع یہ تھی جی کہ یہ لوگ وہاں پر بہت بڑا مواد لے کے جائیں گے کمیٹی کی ہیئرنگ سے، اور اس مواد میں ڈونلڈ لو صاحب اپنا حصہ ڈالیں گے. تو جب تک ڈونلڈ لو صاحب کی اپیرنس نہیں ہوئی تھی، ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی، تب تک تو ڈونلڈ لو سے ایسے توقعات لگائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی کوئی مسیح ہیں. لیکن جو ہی ڈونلڈ لو نے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے تو پھر ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. لیکن بعد میں عقدہ یہ کھلا کہ بنیادی طور پر ڈونلڈ لو سے توقع نہیں رکھے ہوئے تھے. انہوں نے پاکستان کے وہاں پہ جو لابیسٹ ہیں پی ٹی آئی کے لیے لابی کرتے ہیں، اور صرف واشنگٹن میں بیٹھے لابیسٹ نہیں، لندن کے اندر سے جو لوگ لابی کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے بالواسطہ ہے، براہ راست نہیں ہے، میں گولڈ سمتھس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ ہیئرنگ
رکھوائی تھی لابنگ کے ذریعے کہ پاکستان کے انتخابات کے اوپر یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے. امریکہ کا لابنگ سسٹم جو ہے وہ دنیا کے منظم ترین کرپٹ سسٹمز میں سے ایک ہے. منظم اس وجہ سے اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے, کرپٹ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جتنا پیسہ چلتا ہے وہ اگر آپ اکٹھا کرنے لگے تو آپ کو لگے کہ پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک میں انتخابات کے اندر کیا دھاندلی ہوتی ہوگی اور سوالات کس قسم کی دھاندلی سے پوچھے جاتے ہوں گے. یہ صرف پاکستان کے اندر ایشو نہیں اٹھایا جاتا, دنیا بھر کے جو جمہوری ممالک ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا لابی سسٹم جو ہے وہ قانونی طور پر کرپٹ ترین سسٹمز میں سے ایک ہے. تو انہوں نے لابی کروا کے یہ کمیٹی کی ہیئرنگ رکھوا دی. تو لو صاحب سے تو کوئی توقع تھی نہیں کہ وہ کیا کام کریں گے, انہوں نے تو وہی بیان جاری کیا جو انہوں نے کیا, بلکہ انہوں نے انڈورس ہی کر دیا ان انتخابات کو دوبارہ سے. اصل میں ایشو یہ تھا کہ سوال جو پلانٹ کروائے ہوئے تھے, اب یہ جو کانگریس مین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لابیز ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, وہ اپنی کیمپینز کے لیے فنڈز لیتے ہیں, جو لوگ ان کو فنڈ کرنے والے ہوتے ہیں, جو لیجٹمیٹ فنڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں. لابنگ کے اوپر جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں, لیکن لابنگ کی اجازت ہے. تو یہ لوگ جو ہیں پیسے لے کر سوال کرنے کے ماہر ہیں, یعنی اگر کہیں آپ کو پلانٹڈ سوال نظر آئیں تو وہ اس قسم کی کمیٹی ہیئرنگز کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. جب ہیئرنگ ہی آپ نے کسی کے کہنے پہ رکھوا دی ہے تو وہ کتنا نیوٹرل ہوگا. تو بہرحال یہ تمام پی ٹی آئی یو ایس اے اور پی ٹی آئی پاکستان ان کی توقع یہ تھی کہ سوالات کے ذریعے ہم بڑی چیزیں ہائی لائٹ کریں گے, اور پھر وہ سامنے آیا بھی. تو جو سوال کیے گئے ان کے اندر سوال یہ تھا جی کہ عمران خان کو پاکستان کے ایمبیسڈر, پاکستان میں جو امریکہ کا ایمبیسڈر ہے اس کو وزٹ کرنا چاہیے. عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک محاذ بندی ہے, فوج کا کردار جو ہے بڑا کبھی قسم کا ہے سیاست کے اندر. پاکستان کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے. پاکستان کے جو فوجی جرنیل ہیں جب وہ وزٹ کرتے ہیں پاکستان سے امریکہ تو ان کو ویزے گرانٹ نہیں کرنے چاہیے. پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس میں امریکہ کا جو کلاؤٹ ہے, جو انفلوئنس ہے, اثر و رسوخ ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام معاملات کے اوپر اپنی بات ان سے منوانی چاہیے. تو بڑا انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا. اب جن لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں جس کے جواب میں ڈونلڈ لو نے وہی کہا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, اس کو پروفائل میں کچھ چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان سے باہر یہ لوگ کرتے کیا ہیں. اب بڑا سخت سوال کیا. سب سے پہلے میں کانگریس مین جو ہے مائیکل میکال ان کی بات کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بہت کلوزلی دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر جو الزامات لگے ہیں الیکٹرل فراڈ کے, اور یہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہی ہیں. تو اپنے سے بڑا سخت سوال کروایا. اور پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہے آفیشیل, ان کے اکاؤنٹ سے ان کا سوال جو ہے باقاعدہ ٹویٹ ہوا. اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسٹر میکال جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں. یہ سب سے بڑے اسرائیل کے نمائندہ ہیں اور اسرائیل کی ہر پالیسی کو انڈورس کرتے ہیں, اور یہ تصویر آپ کو بتائے گی کہ ان کے اوریجنز کیا ہیں. یہ اسرائیل کو دنیا کی بہترین تہذیب قرار دیتے ہیں, اور نتن یاہو کی جو زائنسٹ پالیسیز ہیں, اسرائیل کے ساتھ معاملات اور ہیں. جو زائنسٹ ہیں جنہوں نے غزہ کے اندر 35,000 بندے مار دیے ہیں, وہاں پر 70% بچے جو ہیں وہ سٹارویشن کا شکار ہیں, یہ ان پالیسیز کو انڈورس کرنے والے ہیں. تو ایک طرح سے وہ پی ٹی آئی کو انڈورس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بیانیے کو. پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہے وہ ان کے بیانیے کو, سوال جو انہوں نے کیے ہیں اس کی تشہیر کر کے انڈورس کر رہا ہے, اور یہ اسرائیل کو انڈورس کر رہے ہیں. چلے ہوتا ہے ایک آڈ بندہ آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیٹرن ہے اس کے اندر. پھر یہ آگسٹ فلوگر ہے, یہ بیسیکلی جرمن ہے. فلوگر جرمن آکوپیشنل ٹائٹل ہے, اور جو لوگ زمین وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو جس طرح ہمارے یہاں پہ ووکیشن کے اعتبار سے جو نام بن جاتے ہیں, تو فلوگر جو ہے بیسیکلی جرمینک اورجن ہے اس کا. ان کا سوال بڑا مشہور کروانے کی کوشش کی گئی جی کہ پاکستانی امریکن جو ہے پاکستانی سوائل کے اوپر پاکستانی رجیم کے ہاتھوں ہراس ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر ریپریشن ہے, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کنسرنس کیسے ایڈریس کر رہا تھا. اس کا سوال جو ہے پی ٹی آئی یو ایس اے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے ری انفورس کیا. تو پہلے انہوں نے ڈونلڈ لو سے سوال کر کے اپنی لابی سے جو انہوں نے دھندا کیا ہوا ہے اس کا انہوں نے قرض چکایا. پھر ان کے سوال کو پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہے آفیشیل اس نے اس کی تشہیر کی, اور بہت سارے لیڈران جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا. اور ہیں کون
یہ اب آپ کے سامنے ہے. امریکہ اسٹینڈز ود اسرائیل, آئی اسٹینڈ ود اسرائیل. یہ ان کے اوریجن کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ کون ہے. پھر ایک اور صاحب ہیں, وہ بدنام زمانہ ہے ویسے, تو بریڈ شرمن صاحب. بریڈ شرمن صاحب نے جو سوال کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا, عجیب و غریب قسم کے جو لوگ حماقتیں کرتے ہیں نا, ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ حماقتیں کیسے پکڑی جاتی ہیں. اب ایک تو آپ کو اس سوال سے جب میں آپ کو سنواؤں گا تو پتہ چل جائے گا کہ بریڈ شرمن صاحب جو ہیں وہ کیسے لکھا ہوا سوال پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں اگر خود سوال ہو, جس طرح میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے کون سا اسکرپٹ ہے, میرے ذہن میں کلیئرٹی ہے, مجھے پتہ ہے میں نے آپ سے کیا بات کرنی ہے. میری بات سے ایگری کریں نہ کریں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سامنے اسکرپٹ پڑا ہوا جس کو میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اور اسکرپٹ مجھے کسی نے دیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے سوال پوچھنا ہوتا ہے تو آپ لکھا ہوا سوال نہیں پڑھتے, اور پھر اس کے اندر بھی 20 جگہ پر ایک سوال پوچھتے ہوئے اٹکتے نہیں ہیں. ذرا شرمن صاحب کا سوال سن لیجئے, اور اس سوال کا تعلق انہوں نے ڈاکٹر آفریدی کے ساتھ جوڑا, جس نے امریکیوں کے بہاف کے اوپر جاسوسی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے معاملے میں اپنا کلیدی کردار کیا اور پاکستان کی جیل کے اندر ہے. تو شرمن صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آفریدی جیسا بندہ جو ہے اس کو ہم نے نکالا کیوں نہیں, ابھی تک نکلوایا کیوں نہیں پاکستانیوں کے ہاتھوں, اور کس طریقے سے پاکستانی اس کو روکے ہوئے ہیں. ساتھ ہی عمران خان کا بھی پوچھ رہے ہیں. تو شرمن صاحب نے 4-5 جملوں کے اندر عمران خان کو جیل سے نکالنے اور ڈاکٹر آفریدی کو جیل سے نکالنے کی پلی کی ہے. یعنی ان کے نظر میں عمران خان اتنی اہم ہے جتنے ڈاکٹر آفریدی اہم ہیں. ہو سکتا ہے محرکات کچھ مختلف ہوں, لیکن شرمن صاحب نے دونوں کو ایک ہی بریکٹ کے اندر رکھ دیا. ذرا ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ شرمن صاحب خود کیا کرتے ہیں. We then have the vote tabulation system, and they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman. And this is, I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. And we're told, and the Pakistani ambassadors told me, well, this is just the ordinary working of the Pakistani judicial system. That's the same judicial system that has Dr. Afridi in jail for 14 years for getting bin Laden. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? تو شرمن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیے اور اپنی طرف سے بڑا کارنامہ کیا. تو بریڈ شرمن صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر اسرائیل کے حامی ہیں. یہ تحقیق سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ نے اپنی تمام ایگزسٹنس کے تقریباً 93% جو سال ہیں وہ جنگ و قتال کے اندر گزارے. تو ان جنگوں کے اندر انہوں نے بڑا حصہ ڈالا ہے. عراق کے اندر جو انویژن تھی اس کے بہت بڑے سپورٹر تھے. تو عراق کو انویڈ کریں, لیبیا کو انویڈ کریں, سیریا کو انویڈ کریں, آپ غزہ کے اندر بربریت کا بدترین مظاہرہ کریں, شرمن صاحب از یور گو ٹو گائے. تو شرمن صاحب جو ہے ہی از ناٹ جسٹ یور گو ٹو گائے, ہی از آلسو عمران خانز گو ٹو گائے اینڈ پی ٹی آئی از گو ٹو گائے. تو انہوں نے سوال تو کروا دیا. تو شرمن صاحب کا بھی پروفائل آپ کے سامنے ہے. وہ تمام لوگ جو پرو اسرائیل ہیں, جو مسلم ممالک کے اندر انویژنس پر یقین رکھتے ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ کانگریس کے اندر پی ٹی آئی کے بہاف پر سوال کر رہے تھے. Congressman Sherman, what are your thoughts on the... Would you please get out of my way? Why are you running? Why are you running? We're just trying to talk to you about 30,000 Palestinians who've been murdered. Blood on your hands for the genocide. Blood on your hands. You're trying to kill every Jew. You're trying to kill every Palestinian, sir. No. You are funding. You're funding the death of Palestinians. It's been what? There's blood on your hands. I can see it. There's blood on your hands. Shame on you. اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیا کوئی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. ایک اور اسٹیج کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے حق میں بولنے والے کتنے لوگ جو ہیں ان کا تعلق زائنسٹ لابی کے ساتھ ہے. میں کانسپریسی تھیوری پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن مجھے فیکٹس کو ڈینائی اگر کوئی کرے تو پھر اس کے اوپر میں ریفلیکٹ کر سکتا ہوں, لیکن حقائق جب سر چڑھ کر بول رہے ہو تو آپ ان سے منہ بھی نہیں پھیر سکتے. تو یہ کنیکشن بڑے گہرے ہیں. تو کل کی جو بریفنگ ہے اس کے اندر سے اور تو کچھ نکلا نہیں ہے. یہ ضرور نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کس قسم کی کیمپین کرتے ہیں, کن لوگوں کے ذریعے انگیج کرتے ہیں, اور کیسے پاکستان کے اوپر وہ تہمت لگاتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے.
وہاں پر جو رویہ تھا پاکستان کی کمیونٹی کے نمائندگان کا، دو کوئی مخبوط الحواس قسم کے ان کے چہروں اور ان کے نعروں اور ان کے لباس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح وہ نیم ہوم لیس قسم کے لوگ نہیں پھر رہے ہوتے، ان کو اٹھا کے وہ آپ کمیٹی کے سامنے لے آتے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے نعرے لگائے. ان کمیٹی کے ممبران نے جو پاکستان کے اندر آزادی رائے کے اوپر بڑی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ یہ ڈائسنٹ کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ کیا بات ہوئی، جمہوریت کا گلا آپ ایسے گھونٹ رہے ہیں، انہوں نے ان بندوں کو اٹھا کے باہر پھینکوا دیا. First democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. And yes, we're concerned about democracy in Pakistan. That's why we want to free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. He's back. تو وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بڑے پریشان تھے کہ جی یہ پابندیاں کیوں ہیں اور پابند سلاسل کیوں کیا ہوا ہے، وہ 5 منٹ جو ان کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا سوال کرنے کے لیے، اس کے اندر انہوں نے انٹرپشن برداشت نہیں کی، اور جن لوگوں کی لابنگ کے ذریعے وہ یہ سوال کر رہے تھے ان لوگوں کے نمائندگان نے جب پروسیجر کو ڈسٹرپٹ کیا تو انہوں نے اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا. دوسرا رویہ وہاں پر جو دوسرے نمائندگان بیٹھے ہوئے تھے، جب بھی فوج کے بارے میں سوال ہو کہ جی فوج کی انٹرفیئرنس کیا ہے تو وہ اس کے اندر تالیاں بجائیں. ہم نے بھی اس کے اوپر بہت پروگرام کیے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا وہ ہماری اندر کی ڈیبیٹ ہے. ہم یو ایس امور خارجہ کی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے تالیاں نہیں بجاتے، خوش نہیں ہوتے کہ جی ہمارے کہنے پر یہ کروایا گیا ہے اور دیکھیں نا جی ہم نے کیسی سبکی کی. الیکشن کی جب بات ہو تو اس کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. 2 کو تو خیر انہوں نے فارغ کر دیا. فوج کے کردار کے اوپر، انسانی حقوق کی وائلیشن کے اوپر الزامات جو لگائے گئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے نمائندگان تھے وہ خوش ہو رہے تھے، ہیل کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سوائل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے بدترین شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کے اندر بہت سارا خلفشار ہے، ان میں سے کسی کمیونٹی کے نمائندگان اس اوڈیسٹی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف لابنگ نہیں کرتے. اگر کل کی کمیٹی کی ہیئرنگ سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جس طرف پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اس پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر تباہی کی طرف، اسی طرف ایکسپیٹ کمیونٹی کے نمائندگان اس پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو بسم اللہ، امریکہ کے آئین کے تحفظ کا جو آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں اور پاکستان کے اندر آ کے آپ کام کریں اور یہاں پر آ کے جو آپ نے کرنا کریں. لیکن جس طریقے سے اس کمیٹی کے اندر کمیٹی کے نمائندگان کے ذریعے اور از خود اپنی پریزنس سے ہڑبونگ اور فساد مچانے کی کوشش کی، اس سے کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ ایجنڈا کیا ہے. اب اس امیج کو نگیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا، لیکن ابھی ان کا خیال ہے کہ جی ہم نے بڑا مارکا مارا ہے کہ یہ 4 سوال پلانٹ کروا دیے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ٹویٹ کر دیا ہے اور 2 مخبوط الحواس اشخاص کے ذریعے ہم نے وہاں پہ عمران خان کے حق میں نعرے لگوا لیے.